اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم آیت نمبر 15 کی مزید وضاحت کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو حسن سلوک ہے اس کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی ماں۔ تو دوبارہ دوسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی ماں۔ تیسری بار پوچھا تب بھی سیم جواب دیا، اور جب چوتھی بار پوچھا کہ میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد، مطلب آپ کے باپ۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو ہے اہمیت دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے، اور آپ اس چیز کا لازم خیال رکھا کریں۔ دیکھیں ہم سب مائیں ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہماری فرسٹ ڈلیوری ہوتی ہے تو ہماری سچویشن کچھ اور ہوتی ہے جوانی کے وقت، سیکنڈ ہو تو کچھ اور، تھرڈ ہو تو کچھ اور، فورتھ ہو تو کچھ اور، کیونکہ آپ کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ڈلیوری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ایک جان سے دوسری جان کو پیدا کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک طرح سے بچہ جو وہ اس کی جو اگر آپ دیکھیں طریقہ کار ہوتا ہے اپنی فیڈ لینے کا، وہ کیا کرتا ہے، وہ ماں کے تھرو لے رہا ہوتا ہے جو ماں کھاتی ہے۔ اور اگر ماں نہ کھا رہی ہو تو اس کی جو بونس ہے ان کے اندر جو کیلشیم ہے ایک طرح سے وہ سک ہو رہا ہوتا ہے بچے کی طرف، کیونکہ کچھ ماؤں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ڈائٹ ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو تمام چیزیں جو ہے یہ بنائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں نقشہ کھینچ کے بتایا گیا، یہ عمل جو بنا ہے اور جو تمہارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے تمہاری ماں، اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جس طرح کچھ چیزیں ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، کچھ پیرنٹس بھی، کچھ ایسے رشتہ دار بھی، جیسے ہم نے بات کی تھی ابھی ہسبینڈ کے پیرنٹس اور ہمارے ماں باپ دونوں ہی، تو اگر وہ آپ کے لیے، جس طرح بھی میں ایک دیکھ رہی تھی، ہماری ایک جاننے والی ہیں، ان کی جو والدہ ہیں وہ خود انمیرڈ ہیں، 40 ہو گئی ہیں، وہ انمیرڈ ہیں، یہاں پر بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں۔ ان کی جو مدر ہے ان کی ڈائلیسس ہوتا ہے اور آلٹرنیٹ ڈیز ہوتا ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ وہ بتا رہی تھی، جیسے لاسٹ ٹائم جو تھی لاسٹ تھرسڈے وہ تھی 2 to 6، اور وہ کہتی ہیں 4 آورس کا مطلب ہے کہ 30 منٹس شروع کے جو ان کو لگتی ہے سارا ڈائلیسس کے لیے، سارا جو طریقہ کار ہے کہ وہ آپ کی نبس ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈرپ وغیرہ لگا رہے ہیں، اور جب وہ سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروسیس، اس کے بعد مزید جو ہے 30 منٹس لگتے ہیں۔ آپ سوچیں ورکنگ ویمن ہونے کے ساتھ وہ جو اپنی مدر کی خدمت کر رہی ہے، اور ابھی ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی گڈ لکنگ، لیکن وہ اپنی ماں کے لیے اتنی ایفرٹ ان کی میں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس لڑکی کے نصیب میں کتنی خیر لکھی ہے۔ اگر دیکھا جائے ویسے تو لوگ کہتے ہیں معصوم بیچاری جو ہے ماں کی وجہ سے یہ سارا کچھ، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو اللہ نے اس کے لیے تو جنت لکھ دی۔ مطلب اس کا جو عمل ہے وہ اتنا بہترین عمل ہے کہ وہ اپنی ماں کی اس طرح بہتر طریقے سے خدمت کریے کہ وہ پاکستان نہیں ان کو لے جانا چاہتی، کہ یہاں جو ہے زیادہ بہتر ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ اور ایک ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں نا، کہ اگر ان کو ہم کسی جم کلاس میں ڈال دیں، سوئمنگ کلاس میں ڈال دیں، ہر دوسرے دن اٹھ کے جانا ہمیں کتنا تکلیف دیتا ہے، تو یہ تو پھر ایک پریشانی والی بات ہے۔ اور ساتھ میں وہ بتا رہی تھی سم ٹائم اگر ابھی آپ کو مطلب بلڈ کا کوئی سلسلہ ہے جو چڑھتا ہے، اگر وہ وہاں سے آپ کی بینڈیج ہٹ جائے تو بلڈ اس طرح اتنی تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے ٹیپ کو آن کر دیا اور پانی نکل رہا۔ تو ہم لوگوں کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ماں باپ صحت مند ہیں اور خیر و عافیت سے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے صرف کہ ان کی جس طرح ہو سکتی ہے خدمت کرنی ہے، ہر طریقے سے فزیکلی کرنی ہے وہ کریں گے، دور رہتے ہیں تو ان کی بات کو سن کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، ہم دور رہ کے بھی تو کتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ نے آگے والی آیت کی ترجمہ کر دیا تھا تو وہاں سے پھر سے شروع کر دیجیے۔ جی، آیا نمبر 18، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی ہی میں برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔
اس باز کے تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باز کے تم حکم اداولی کیا کرتے تھے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ جی، قوم نے جواب یہ دیا، جو نام ہے احقاف وہ اسی سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے اس کی قوم کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ہا، قاف اور فا، اور اگر آپ اس کی میننگس کو دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کا، جیسے ٹیلے ہوتے ہیں نا اس طرح۔ اگر آپ دیکھیں جب ایک تسلسل سے نام آتا ہے عاد، سمود، ہود، تو بار بار بتایا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے، تو انہی کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں ان کی مثال دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار تھے جو مکہ میں موجود تھے، مشرکین اور قریش مکہ، وہ بار بار چیزوں کی جس طرح تکذیب کرتے تھے اپنے جو انبیاء تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہ آپ کی بھی کر رہے ہیں اور آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جی قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ اس ہود نے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ دراصل یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ دکھ تو بادل رہا تھا، لیکن جس طرح ہم نے پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ہود کے اوپر پتھر کی جو جو قوم لوط تھی، جو ہم جنس پرستی میں ملوث تھی، تو ان کے اوپر کیسی بارش ہوئی تھی پتھروں کی۔ جو ہود تھی ان کے اوپر بادل کا عذاب آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بے شمار بادل ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہو۔ تو یہ اسی کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ جی اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف پھیرا جی، کہ وہ قرآن سنیں۔ ابھی تک دیکھیں آپ جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کے مخاطب جو ہے قریش مکہ، اور قرآن ہم سب تو اس کے مخاطب ہیں ہی ہیں۔ کسی بھی قوم کی بات آ رہی ہے تو مخاطب تو ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس عاد، سمود، لوط اور بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ حقیقت میں کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے تو ہم نے ہر چیز اپنے اوپر رکھنی ہے، بالکل ہر فارمولہ جو اس میں بیان ہے وہ ہم نے اپنے اوپر رکھنا ہے کہ یہ تو اس کے اندر نہیں آئی ہے ایسی چیز۔ لیکن اگر دیکھا جائے کیونکہ قریش مکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان موجود ہے، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے جتنی قوم تھی کتنی، ان کو اگر آپ دیکھیں وہ بڑے بڑے، بار بار آتا ہے قرآن میں کہ وہ محلوں کی طرح بڑے بڑے گھر بناتے تھے، جن کی چھتیں اونچی اونچی ہوں، جن کے دروازے بڑے بڑے ہوں، اور اس کے اندر خوب نشق و نگار اگر آپ دیکھیں وہ کیے ہوئے ہوں، مطلب بنے ہوئے ہوں۔ آج کل ہم بھی اپنے گھروں کو ایسے ہی بناتے ہیں کہ خوب سنوارتے ہیں، اس کی خوب سجاتے ہیں،
تو برائی تو نہیں ہے گھر کو اس طرح کرنے میں، لیکن اتنی ہی چیزیں رکھیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. یہاں سے ایک تو ہمیں یہ اصول ملتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کم چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو کم ٹائم دینا پڑتا ہے گھر کو، اس کو کلین کرنے میں، اس کو آرگنائز کرنے میں. لیکن اگر زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. پہلے دیکھیں اس چیز کے لیے کیا کرتے ہیں آپ، پہلے تو چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، لے کر آتے ہیں، پھر ان کی ٹیک کیئر، ان کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر میں چیزیں کم ہوں گی تو کیا ہوگا کہ آپ ان کو کم ٹائم دیں گے، اور کم ٹائم میں وہ صاف ہو جائیں گی، تو آپ اپنے دین اور دوسرے کاموں میں زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں. تو ان کے زمانے میں جو وہ قومیں تھیں وہ بہت اچھے جو ہے گھروں کو تراش خراش کے جو ہے بہت اچھا بناتی تھی. تو کہا گیا جب وہ نہیں رہی، ان کے اتنے بہترین گھر نہیں رہے، تو تم کیا ہو، جیسے ان کو سزا ملی ہے ایسے تمہیں بھی مل سکتی ہے. اب آگے جنات کی بات آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے بات کریں گے. جی. اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف پھیرا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے. کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عالمناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے. جی. یہ یہ بتایا لوگ جا رہا ہے کہ جنات جو ہے، ایک دفعہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب جو ہے نخلا میں موجود تھے، اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو ان میں سے جو جتنے بھی شیطانی ٹیلے تھے، ان میں سے ایک نے سنا اور ایمان لے آیا. اور یہ جو ہے صحیح مسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور صحیح بخاری سے بھی. ایک اور اس میں بات ہوتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں موجود لوگوں سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ فلاں جو ہے وادی میں چلے، اور جو جنات ہیں ان کو تعلیم دے. تو انہوں نے کہا کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے جواب میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے کہ مطلب آپ تشریف لے جائیے، کیونکہ ان کے اندر خوف نہیں تھا. تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ گئے. اور وہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی جنات نے. اور اپنے انہوں نے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو جانچا اور دیکھا کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایسا محسوس کیا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح اگر آپ دیکھیں اس کا مفہوم یہ جیسے ہم اپنے مسائل کسی ایک بڑے کو بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کا حل نکالتا ہے، سیم اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے کچھ اپنے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور انہوں نے اس کو اپنی حکمت کے ساتھ حل کیے. تو یہاں پر ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن میں بار بار پڑھ رہے تھے کہ جنات میں کوئی نبی نہیں آیا. اگر نبی دیکھیں نہ ایون عورتیں کبھی نبی ہوئی ہیں، ہمیشہ نبی جو ہے وہ مرد ہوئے ہیں. اور ان کی تسلسل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جنات تھے وہ توریت پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن بیچ میں جو انجیل آئی وہ انہوں نے نہیں سنی، نہ ان کو اس کے بارے میں علم تھا. لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ اس پر ایمان لے آئے. اور یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اور یہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نہیں ہیں، ایکچولی جنات ہوتے ہیں. اور ایون اگر ہم جس جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کتنی انویزیبل چیزیں ہیں جو ہمارے اراؤنڈ ہمیں نہیں پتہ. اور ایون ہر وقت ہم جب باہر جاتے ہیں، جس طرح ابھی ہمیں کرونا کے آنے کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے پتہ چلا کہ جتنے آپ سوشل ہوتے ہیں اتنے جرمس آپ کیچ کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں ایک ٹاڈلر بچہ جب گھر میں رہتا ہے تو وہ بیمار نہیں ہوتا، جیسے ہی اسکول جانا شروع کرتا ہے شروع کے 1 to 3 ویکس وہ جلدی بیمار ہو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کا امیونٹی سسٹم ایکچولی اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر سے جرمس لے رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ریزسٹنس جب بڑھ جاتی ہے تو وہ جراثیم کے ساتھ تو وہ پھر نارمل روٹین پر آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. ہم جب باہر نکلتے ہیں، پارک میں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے آ رہے ہیں، ہر جگہ اللہ کی مخلوق موجود ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی چیز نہیں بنائی. اور یہی وجہ ہے
جو میں آپ سب کو بار بار کہتی ہوں کہ صبح شام کے اذکار لازم اپنے اوپر کر لیں، لازم۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ناگہانی آفت، ایون جو بھی چیزیں آپ کے درمیان بھی ہوتی ہیں، آپ ان سب سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے 2 دن پہلے شاید صبح کے اذکار شیئر کیے تھے، اور یسٹرڈے میں نے شام کے اذکار شیئر کیے تھے کہ آپ دیکھیں ہم سب صبح بریک فاسٹ بھی بناتے ہیں، شام میں ہم جو ہے یا تو سنیکس بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد، یا جو ہے شام کچھ لوگ مغرب تک کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، سیم ٹائم پر آپ اپنے کچن میں لگا لیں بلند آواز میں، کیونکہ گھر میں بھی آواز جا رہی ہے تو وہ آپ کے گھر میں خیر ہی لے کر آئے گی، اور ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیے ان کے پیچھے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ان تمام مخلوقات سے بھی محفوظ رکھتی ہیں جو صحیح اور غلط ہے۔ ہر چیز بری نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز سے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر اعلیٰ ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوائے کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ صورت ختم ہوتی ہے جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، یہاں پر آپ اور دیکھیں آگے کنٹینیو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جی، اس میں یہ جو لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 35 جو ہے اس کی، آپ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری ہے، ان کو لگے گا کہ انہوں نے صرف تھوڑا حصہ ہی گزارا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے زندگی صرف اتنی ہی رہ جائے گی۔ اور ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے صرف اذان سے اقامت تک ہی ہے، تو اس کو بہتر کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ ہے پیغام پہنچا دینا، یعنی ہر ایک کی جو کام ہے صرف یہی ہے کہ پیغام پہنچ جائے، بس جو بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ مطلب اس دن آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بس قیامت برپا ہوگی تو ہی کوئی عذاب آئے گا۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے عذاب دیتا ہے، کچھ کو قبر میں ملیں گے اور کچھ کو آخرت میں ملیں گے، اور جن کو دنیا اور قبر میں ملے نہ ملے، آخرت میں تو ان کا جزا اور سزا ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ملنے والی ہے، جو لوگ اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانتے اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری سورہ احقاف کمپلیٹ ہوگی۔ اب سورہ محمد انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پڑھنی ہے۔ سورہ محمد کی جو آیات ہیں وہ 38 ہیں اور اس کے 4 رکوعات ہیں، تو آپ میں سے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ جی میں پڑھوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ شروع جی کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اسی لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ ایک منٹ تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تاکہ وقتیے کے لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔
یہی حکم ہے اور اللہ اگر چاہتا ہو تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے، جی اس میں اگر دیکھا جائے، شناسا کر دیا۔ اس میں ایک اور چیز دیکھی جائے آپ کہ دیکھیں انہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہماری منٹ پیر مطلب اگر ایسی کوئی جنگی حالت ہوتی ہے تو کرنا کیا ہے کہ ان کی گردنوں پر زور آپ نے جو ہے ضرب لگانی ہے۔ اگر گردنوں کو دیکھیں، یہ جو آیت نمبر 4 ہے اس کے اندر تمام طریقہ کار بتایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ انسان کے جوائنٹس پہ ماریں اور اس کے جوائنٹس جو ہے کام کرنے کے لائق نہ رہیں تو وہ کبھی نہیں لڑ سکتا۔ تو دیکھیں کتنی ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں وہ چیز سکھائی ہے کہ مسلمان جو ہے اگر میدان جنگ میں موجود ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ لڑتے ہوئے طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کہ ہمیشہ جو ہے اپنے مخالف کافر اگر آپ کے مقابلے میں ہیں تو اس کے جوائنٹس پر آپ نے ضرب لگانی ہے، جہاں یہاں پر لفظ استعمال بھی ہوا ہے کہ ان کی گردنوں پر مارو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، مطلب اگر اس میں سے کوئی لوگ جس طرح مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بچے سب، تو ان سب کو کیا کیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے اور احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ دے دو۔ تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ بہتر طریقہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ ہم انہیں اگر آپ ان کی قیمت ادا کر دیں گے تو پھر آپ انہیں چھڑا سکتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوگا، جو آپ کو پیسے وصول ہوں گے، جو ان کی طرف سے فدیہ وصول ہوگا، وہ حکومت کو جو ہے وہ مضبوط کرے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے لیا۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ایک قوم سے کو لے کر آتا ہے اور دوسری قوم کو اس سے مٹا دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک نہیں مان رہی، جیسے ہم پیچھے سے پڑھ کر بھی آ رہے ہیں کیسے قوم عاد، سمود اور لوط اور باقی اقوام کے ساتھ ہوا جن پر اللہ کے عذاب ہے۔ تو کیوں ان کے اوپر عذاب آیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانا، تب کہ اس کے نبی ان میں موجود تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی پیروی نہیں کرتی، وہ اپنا مقصد زندگی بھول جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ جی، اور پھر جنت کے اعمال بتائے گئے کہ کون کون جنت میں جائے گا، اور وہ راستہ سیدھا اور اصلاح والا ہے۔ جی اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپائیوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا؟
جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان میں بعض ایسے بھی ہے کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ کن ذہنی والا پرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اللہ کے ساتھ سچے رہے تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹ کے بل الٹے پھیر گئے ان کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ جی یہ آیت اس نمبر لیے کہ 23 سورہ محمد کی آیت نمبر 23، اور پیچھے بھی ایک بہت پیاری آیت گزری تھی جو آیت نمبر 7 ہے، وہ بھی ضرور نوٹ کر لیجئے گا، اسی کی پیچھے سورہ محمد کی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ ایک آیت بہت پیاری ہے، اور ہے تو تمام ہی بہت اچھی، لیکن ان تمام کے ساتھ ہم مطلب اپنے اصول نکال سکتے ہیں۔ جی یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتہ ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے سرینوں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات سے ڈب سے پہچان لے گا۔ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دے، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، عن قریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جی یہ جن جو لوگوں نے آیت ہے کفر کیا آیت نمبر سورہ جی محمد کی 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اہل ایمان والو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں جب کبھی بھی شرک کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تشرکوا باللہ، لیکن اطاعت کی بات آتی ہے تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی اطاعت کے ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جوڑ دیا، اور جو کوئی بھی، جیسے ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ منافقین مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ بھی جو مرتد ہو گئے، مطلب ایک چیز ایمان لانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، ان سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے نفاق کے بارے میں کہ وہ کیسے برے عمل کرتے تھے جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے، کہ اس کی استقامت قائم نہ ہو، یا برے جو ہے کام کرنے والے، ان تمام کی بات اس میں کہی گئی کہ اگر یہ سب کچھ تم کر رہے ہو تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جڑی ہوئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس کتاب جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اس پر ایمان لایا، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یا ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، تو یہ بالکل مطلب ایمان کے خلاف ہے، اور آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلے کلمے کا جز بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے دونوں چیزوں کو ماننی ہے۔ جو نئی قادیانی جو مذہب نکلا ہے خود سے، یہ بالکل غلط ہے، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن مجھے ہے، جیسے ہم دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور وہاں پر جب قادیانی اس چیز کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور چاہے ہم نبی اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو باقاعدہ ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور اس میں ہمارے جو مفتی کرام ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی اور زندگی دے اور ہمارے دین کو قائم رکھے، انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، تو آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اس طرح پھر ایک شک بنی، اس میں شک بنائی گئی، جو پاکستان کا رول تھا کہ قادیانی جو ہے وہ نان مسلم ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم نے اطاعت کی، اللہ کو واحد لا شریک مانا، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی، تو ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو صرف اور صرف ہمارے اعمال جو ہے غارت ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو بھی اسے مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ تو ہمیں جو طریقہ کار ملتا ہے، جب کبھی بھی دین کے بارے میں کوئی چیز پوچھے تو آپ یوں سمجھیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں ایک ترازو ہوتا ہے نا، رائٹ اور لیفٹ، ایک جگہ ہم ویٹ رکھتے ہیں، دوسری جگہ ہم کوئی بھی سامان جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ترازو ہے، ایک سنت اور ایک قرآن، کہ ہمیں ان پر جانچیں ہر چیز کو، جو بھی اس پر پورا اترتا ہے اس پر عمل کر لیں، جو نہیں اترتا اس کو چھوڑ دیں۔ سمپل طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اور سمپل دین ہے ہمارا۔ جی آگے بڑھیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جب تم ہی بلند و غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دیں۔ واقعی زندگانی یہ دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو۔ اگر تم روح گردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ لاسٹ آیات ہیں، آپ انہیں نوٹ کر لیجئے کہ جی دیکھیں ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ آپ زکوٰۃ کا جو ہے اگر 100 ہے تو اس میں سے 2.5% دے دیں،
اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بخیل ہے. بخیل کیا ہوتا ہے؟ جو کنجوسی ہوتی ہے، تو اس کو نہیں پسند کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ غنی ہے. تو کیونکہ دیکھیں اسی نے ہمیں تمام مال و اسباب دیے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی، ایون اس کے اوپر تو کپڑے تک نہیں ہوتے، وہ بھی دنیا میں آ کے پہنائے جاتے ہیں. اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں سوائے کفن کے وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے. تو جو چیزیں بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو غریبوں کا حق آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے. اس طرح اس دنیا کو بیلنس کیا ہے. تو وہی چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے. اور جو لاسٹ آیت ہے، جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ انسان کو دیکھے کہ وہ بخیل ہے تو اس کی جگہ کسی دوسرے کو لے آئے. تو اس آیت کو آپ نوٹ کر لیجئے. الحمدللہ ہماری جو سورہ ہے محمد وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب سورہ فتح جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی آیات 29 ہے اور اس کے رکوعات 4 ہیں. اور انشاءاللہ ہماری جو میٹنگ ہے وہ بھی تقریباً 3 منٹس میں ڈسکنیکٹ ہوگی، تو تب تک انشاءاللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کلم کلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ وہ اور بھی ایمان میں بڑھ جائے. اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانا باحکمت ہے. تاکہ جی مومن مردوں اور عورتوں کو اس سورہ کا نام فتح اس لیے رکھا کہ اس میں صلح حدیبیہ کی بات آئی ہے. صلح حدیبیہ کیا تھا؟ ہوا یہ کہ جب اسلامی ریاست بنانے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جب بھی بات ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، میں بار بار کہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال کے تھے، نبوت ہوئی. اس کے بعد 13 سال تک آپ مکے میں رہے اور تبلیغ کا کام کرتے رہے. اس کے بعد آپ جب 53 ایئرس کے ہو گئے، مطلب 40 ایئرس میں آپ پہ نبوت ہوئی، حضرت جبرائیل امین نے قرآن آپ پر نازل ہونا شروع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ذریعہ جبرائیل امین تھے. جب 13 سال ظلم و ستم بڑھ گیا تو پھر آپ مکہ چلے گئے. اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 53 ایئرس تھی، اور 10 سال جو ہے مدینے چلے گئے تھے اور مکہ پھر واپس نہیں آ پائے کچھ شروع کے سالوں میں. پھر غزوہ بدر ہوئی، غزوہ آپ دیکھیں کہ احد ہوئی اور دوسری غزوات ہوئی. تو اب ان کا دل جو ہے وہ بے چین تھا مکہ جانے کے لیے، کیونکہ جس طرح ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں ان سب کو بھی تھا. اور وہاں پر جو ہے کیونکہ خانہ کعبہ موجود تھا اور آپ نے ارادہ کیا کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقریباً کہا جاتا ہے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ مکے کے لیے نکلے کہ ہم عمرہ کریں گے، اور احرام اور اپنے ذبیحہ ساتھ لے کے نکلے تھے. اور اپنا جو ہے سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا، کیونکہ وہ بہت نرم مزاج انسان تھے کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو قریش مکہ کے سردار تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے میں داخل ہونے سے، مطلب خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، اور ان کے درمیان کچھ شرائط طے پائی، جس کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام بہت ہی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں، ہمیں بہتر ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم عمرہ کر لیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا، اور وہیں پھر انہوں نے احرام اتار دی، کیونکہ ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا صلح حدیبیہ کا، اور آپ نے اپنے جو ذبیحہ تھے وہ وہیں جو ہے ذبح کر دیے. ابھی آپ واپس ہی جا رہے تھے تو یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم یہ دوبارہ یہ میٹنگ ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے، دوبارہ انشاءاللہ جوائن کرتے ہیں تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاتے ہیں.